السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ایک اہم کیس کی سماعت ہوئی اور یہ بنیادی طور کے اوپر ایک بہت اہم معاملہ ہے جو کہ کل سے خبروں میں ہے، بہت زیادہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ یہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ سابق چیف جج گلگت بلتستان نے ایفیڈیوٹ کے ذریعے یعنی بیان حلفی کے ذریعے کچھ الزامات عائد کیے ہیں سابق منصف اعلیٰ یا سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار کے اوپر۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ اپنے ایفیڈیوٹ میں یہ کہتے ہیں کہ سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار گلگت بلتستان کے دورے پر تھے اور اس وقت ہم ایک صحن میں بیٹھے ہوئے تھے اور چائے پی رہے تھے، اور وہ سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار فون کے اوپر کسی کو ڈائریکشن دے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ عام انتخابات یعنی 25 جولائی 2018 کے جو عام انتخابات ہیں ان کے انعقاد تک میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز کو جیل سے باہر نہیں آنا چاہیے، ان کو ضمانت نہیں ملنی چاہیے۔ یہ وہ الزامات تھے جو کہ انتہائی سنگین الزامات بیان حلفی میں بیان کیے گئے، اور انہی الزامات کی بنیاد پر ایک بڑے اخبار دی نیوز اور جنگ میں ایک خبر شائع ہوئی اور اس میں یہ تمام تر تفصیلات بیان حلفی سے متعلق دی گئیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اس معاملے کا نوٹس لیا، ہنگامی بنیاد کے اوپر نوٹس لیا گیا، اور پھر آج اس کیس کی سماعت تھی۔ آج جب اس کیس کی باقاعدہ اس کیس کا آغاز ہوا، سماعت ہوئی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے یہ کہا کہ بیان حلفی کی بنیاد کے اوپر جو خبر شائع کی گئی ہے، اس کے ذریعے جو پوری عدالتی کارروائی ہے اس کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ایک طرح سے جوڈیشل سسٹم کے اوپر الزامات عائد کیے گئے ہیں اور پورے جوڈیشل سسٹم کے اوپر سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس پورے معاملے کے اوپر جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے بہت زیادہ بیانات آئے، اور یہ معاملہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ پاکستان کا جو ٹریڈیشن میڈیا ہے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا میں اس معاملے کے اوپر بہت زیادہ پذیرائی ملی۔ بہرحال چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ کہنا تھا، انہوں نے سب سے پہلے تو اس حوالے سے جو فیکٹس تھے ماضی کے وہ بیان کیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا، اس وقت وہ یعنی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ اور جسٹس عامر فاروق، یہ دونوں جج صاحبان پاکستان میں موجود ہی نہیں تھے، بلکہ یہ دونوں جج صاحبان ملک سے باہر تھے، اور اس وقت جو ہے وہ یہاں پر پاکستان میں موجود نہیں تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پورے معاملے کے اوپر اگر میں چیف جسٹس ہوتا تو اگر میرے سامنے ایک جج جو ہے وہ اس طرح کی کوئی بات کرتا تو مجھے سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کرنا چاہیے تھا۔ سپریم جوڈیشل کونسل وہ ایک ادارہ ہے جو ججز کے خلاف شکایات کو سنتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس معاملے کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو عہدے سے ہٹانے کے لیے ایک صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا، وہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں ہی دائر کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی کو عہدے سے ہٹانے کے لیے بھی ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں آیا، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ ایک ریکمنڈیشن دی گئی، اور پھر اس کے بعد جسٹس سابق جج شوکت عزیز صدیقی کو عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ اس پورے معاملے کے اوپر سابق جج گلگت بلتستان کے جو چیف کورٹ ہیں یعنی چیف جسٹس ہیں، ان کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ رانا محمد شمیم ذاتی حیثیت سے اس کیس میں پیش ہونا چاہتے ہیں، اور پیش ہو کر جو ہے وہ تمام تر حقائق سے عدالت کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں وقت دیا جائے۔ یہ بھی عذر پیش کیا گیا کہ ان کی طبیعت ناساز ہیں، وہ بیمار ہیں۔ تو کورٹ نے بہرحال ان کو 1 ہفتے کا وقت مانگا گیا جو کہ نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ آج کی اس عدالتی کارروائی میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اگر ثبوت اس معاملے کے اوپر اگر سامنے آ جاتے ہیں تو سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے، ان کے خلاف بھی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کوئی اہم حکم نامہ جو ہے وہ جاری کیے جانے کا امکان، اس آبزرویشن کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ کل اس کے جو مین اپیلیں ہیں
جو شریف فیملی کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں ان کی کل اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پھر سماعت ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سے پاناما کیس زیر بحث آیا عدالتوں میں، اس حوالے سے جب یہ کیسز آنا شروع ہوئے، اس وقت سے جو ہے وہ ایک کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی، اور ایک جو عام انتخابات 2018 سے ان میں پولیٹیکل انجینئرنگ کے الزامات لگائے گئے، اور پھر اس کے بعد سابق پرائم منسٹر عمران خان کو پاناما کیس میں اقامہ کی بنیاد پر، یعنی اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی بنیاد پر نااہل کر دیا گیا، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرٹیکل 621F کی تشریح کی اور یہ کہا کہ جو 621F کے تحت ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے وہ تا حیات ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے اوپر سیریز کے ساتھ جو ہے وہ مختلف ایونٹس ہوئے، مختلف سکینڈل سامنے آئی۔ سب سے پہلا سکینڈل ارشد ملک کی ویڈیو کی صورت میں آیا، جس میں اس کے اوپر بھی بہت زیادہ بات ہوئی۔ پھر اس کے بعد ان کو مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیا گیا اور پھر ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد سنگین نوعیت کے الزامات اسی کیس سے متعلق برطرف جج شوکت عزیز صدیقی کے حوالے سے جو ہے وہ سامنے آئے۔ انہوں نے ایک بار تقریب میں یہ الزام عائد کیا کہ بینچز بنانے کا جو معاملہ ہے، اس معاملے کے اوپر جوڈیشری کے اوپر اثر انداز ہوا جا رہا ہے، یہ معاملہ سامنے آیا۔ اب پھر یہ تیسرا ایونٹ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں چیف جسٹس گلگت بلتستان کی صورت میں جو ہے وہ ان کے الزامات جو ہیں ان کی صورت میں یہ ہمارے سامنے اب یہ تیسرا معاملہ آیا ہے، اور اس کے اوپر بھی سنگین نوعیت کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر پاناما کیس، جس کی وجہ سے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو تا حیات نااہل کر دیا گیا تھا، اس کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور خاص طور کے اوپر جوڈیشری جو ہے وہ تنقید کی زد میں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج اس کیس کی سماعت جب مکمل کی تو اس کے اوپر ایک آرڈر جاری کیا گیا ہے، اور اس میں تمام فریقین کو شو کاز نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، یعنی کنٹمپٹ آف کورٹ کیس کی باقاعدہ جو ہے وہ سماعت کا آغاز کر دیا گیا ہے، اظہار وجوہ کے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمام فریقین جنگ اور جیو نیوز کے مالک مشکل الرحمان، اس کے علاوہ سینئر صحافی انصار عباسی اور اخبار کے ایڈیٹر جو ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، اور یہ ان سے پوچھا گیا ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہ کی جائے۔ اس کے علاوہ رانا شمیم جو کہ گلگت بلتستان کے چیف کورٹ جج ہیں، ان کو بھی توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا ہے، اور ان سے بھی وضاحت طلب کی گئی ہے۔ 10 دن تک اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ تمام فریقین کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس حوالے سے تحریری جوابات اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کریں، اس کے بعد اس کیس کی سماعت جو ہے وہ مزید آگے بڑھے گی۔ بہت اہم معاملہ اس لیے بھی ہے کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ تمام پہلوؤں کا جائزہ لے گی، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو خبر چھاپی گئی ہے یہ گڈ فیتھ میں دی گئی تھی یا اس کے پیچھے کوئی بدنیتی کے عناصر شامل تھے۔ اس کے علاوہ جو اہم بات یہ بھی ہے کہ آئین پاکستان اظہار رائے کی آزادی کا حق دیتا ہے، تو جب کوئی اتنی اہم شواہد سامنے آئیں، اتنے اہم ٹھوس شواہد جو کہ ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں سامنے آئے، کیا ایک صحافی اس کو رپورٹ کرنے سے روک سکتا ہے؟ آرٹیکل 19 بھی اظہار رائے کی آزادی جو ہے اس کا حق دیتا ہے۔ تو یہ تمام تر پہلو ہیں جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے مد نظر رکھنا ہے۔ آرٹیکل 19 جو ہے وہ اس کی بھی ہو سکتا ہے کہ اس کیس کے ذریعے تشریح ہو جائے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے کے اوپر کوئی ایسی گائیڈ لائنز یا کوئی ایسا اصول واضح کر دے جس سے آنے والے دنوں میں جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی مزید پیش رفت سامنے آئے۔ اسی حوالے سے ایک ماضی کا ایک کیس مجھے یاد آ رہا ہے، تو وہ بھی ہم آپ سے شیئر کر دیتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے ایک کیس پہ نوٹس لیا، اور وہ کیس تھا سوئس اکاؤنٹس والا، اور اس سوئس اکاؤنٹس کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری نے ایک ایفیڈیوٹ جمع کروایا سپریم کورٹ میں، اور اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ ان کے سوئس اکاؤنٹس یا سر محل میں کوئی اثاثے نہیں ہیں، کوئی اس حوالے سے ان کے پاس کوئی ان کی دولت وہاں پر جمع نہیں ہے۔ اسی رات ARY پر ایک پروگرام کر دیا گیا ارشد شریف کی جانب سے، اور اس میں اس ARY کے پروگرام میں یہ کہا گیا کہ
کہ آصف علی زرداری سابق صدر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہے وہ جھوٹ بولا ہے اور اصل حقائق جو ہیں وہ چھپائے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس معاملے کے اوپر سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے نوٹس لیا اور اس کے بعد ایک آرڈر دیا، اور اس آرڈر میں یہ باقاعدہ ایک فیصلہ دیا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جب بھی کوئی زیر سماعت مقدمے میں اگر نئے فیکٹس آئیں تو اس میں وہ نئے فیکٹس کو جو ہے وہ عدالت کے سامنے لایا جا سکتا ہے۔ اب یہ بھی معاملہ ہمارے سامنے ہے ایفیڈیوٹ والا، تو کیا اب یہ ایفیڈیوٹ جو ہے یا بیان حلفی ہے سابق چیف کورٹ جج رانا شمیم کا، کیا یہ عدالتی کارروائی کا حصہ بننے جا رہا ہے؟ تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جو آنے والے دنوں میں جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ کلیئرٹی ہوگی، تمام تر چیزیں سامنے آئیں گی۔ 10 تاریخ تک اس کیس کی 10 دنوں کے لیے اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اس کیس میں تمام فریقین کو اظہار وجوہ کے یعنی توہین عدالت کے کیس میں اظہار وجوہ کے شو کاز نوٹسز جسے ہم کہتے ہیں وہ جاری کر دیے ہیں۔ 10 دنوں میں تمام فریقین سے جوابات طلب کیے گئے ہیں۔ یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔